सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के 57 रुकन मुमालिक का अहम इजलास जद्दा में हो रहा है, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब इसराइल ने गजा के अल नसर हॉस्पिटल पर दो फजाई हमले किए हैं। 15 शोहदा में सहाफ़ी, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुन शामिल हैं। इसराइल की इस बर्बरियत पर कनाडा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे भी इस सिलसिले में हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी पॉलिसी देखिए कि अस्पताल पर हमले की मजम्मत भी की, लेकिन साथ ही इसराइल को रोकने के बजाय कहा कि ये जंग आइंदा चंद हफ्तों में फैसला कुन अंजाम को पहुंचेगी। अब तक गजा में नाजरीन शोहदा की तादाद 62,600 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,57,000 से जायद है। अब जैसे हम देखते रहे कि इस्लामी ममालिक अब तक कुछ नहीं कर पाए, मुज़म्मतों से आगे नहीं बढ़ पाए, क्या ये OIC इजलास अब कुछ फैसला कुन होगा? गजा क्राइसिस का या कोई हल निकलेगा इस इजलास से? हमारी तवक्कुआत इस पर क्या होनी चाहिए? इसी पर मैं गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं हामिद खान अल-मशरकी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, आपसे मेरा सवाल, ये OIC इजलास जो इस वक्त हो रहा है, ये एक बार फिर आप ज़ाब्ते की कार्रवाई समझ रहे हैं या इससे वाकई कुछ अब हल निकलेगा? क्योंकि सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन वर्स होती चली जा रही है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर किसी की नहीं सुन रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं अपने प्लान के तहत। तो उस हवाले से हमारी तवक्कुआत इस इजलास से किस हद तक होने चाहिए? देखिए आमना, जिस अंदाज से आपने देखा कि हंगामी इजलास OIC के फॉरेन मिनिस्टर का बुलाया गया है, बज़ाहिर तो बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है और जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वहाँ से तो यही लगता है कि जी शायद थोड़ा सा उनको ख्याल आ रहा है कि एनफ इज़ एनफ, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो चुका है, ये बैटल ग्राउंड बना दिया गया, किलिंग फील्ड बना दिया गया, गज़ा को स्टारवेशन है, हर 2 में से एक बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो अब ये होना तो चाहिए था कि ये बयानात से हद से मामले को आगे जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आमना कि इससे आगे मामला जाएगा। अभी आप जिक्र कर रही थी वो मालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, देखना इसमें टर्की है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, UAE है। भाई आप और कुछ नहीं तो आप ऐलान करें कि आप इनके साथ ताल्लुकात, आप कहते हैं कि जी हम नहीं आपको तस्लीम करते, पीछे हट जाएं। यूरोप के मालिक जो है ना इस तरह के आपने देख लिया एक्शन ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। अब सवाल यही है कि देखें कल जिस अंदाज से हमला किया गया, अस्पताल के ऊपर 20 लोगों को मारा गया, 5 जर्नलिस्ट मारे गए। भाई देवे आपना, ये 7 अक्टूबर 2013 के बाद ये जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और वहाँ 1200 लोगों को मार दिया था और 251 लोगों को हॉस्टेज बनाया था, उसके बाद से अब तक 274 सहाफ़ियों को मारा जा चुका है। 274, 274 सहाफ़ी जो है ना उनको मार दिया गया वहाँ पे। अब देखें सवाल यही है कि जी बड़े पैमाने पे तो मुझे नहीं लगता कोई एक्शन होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया यही सवाल कि जी आपको पता है कि कल क्या वाक़या हुआ, अस्पताल के अंदर 20 लोगों को मारा गया, 5 सहाफ़ी जो है मारे गए, तो कहते हैं आई डोंट नो व्हेन डिड इट हैपन। अब देखें ना, एपैथी तो यहाँ तक है कि अब लगता है कि बिज़नेस एज यूजुअल है, लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। एक इजराइल बड़ी डिटाई के साथ कह रहा है जी 2 स्टेट सोल्यूशन डेड हो चुका है। कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर किया है और जिस तरीके से कम्प्रिहेंसिव 7 पॉइंट्स प्लान दिया है कि किस तरीके से वहाँ पे अमन आ सकता है, क्या होने की ज़रूरत है। अब असल सवाल ये है कि इन द फर्स्ट प्लेस आमना ये जंग तो बंद होनी चाहिए, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग जिस तरह हो रही है इसको तो ख़त्म होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि ये मामला किधर जाएगा। एपरेंटली लगता है कि शायद ये मुझे लगता है कि प्लान तरीके से हो रहा है। अगर आप जर्मनी के चांसलर का बयान सुने, वो तो कहते हैं कि इजराइल इज़ डूइंग अ डर्टी वर्क फॉर अस, तो ये तो लगता है कि वो भी चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे। और आपको याद होगा जब ये बेन गुरियन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब पार्टीशन हो गई थी और ये जिसको कहते हैं कि फार्मूला मान लिया गया था किस तरीके से यहाँ पे इजराइल के लोगों को आबाद किया जाएगा, किस तरीके से यहूदियों को आबाद किया जाएगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बाकायदा अंडरटेकिंग दी थी यहूदियों को। किसने? फ्रांस ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने और उसके बाद रशिया ने, इन 3 मुल्कों ने यहूदियों को कहा था कि जी आप हमें पैसा दें जंग जीतने के लिए, हम इसके बाद आपको एक रियासत बना देंगे।
انہوں نے وہ ریاست بنا دی جس طریقے سے سارا پلان کیا گیا تھا. اب وہ بن گوریان جو کہتے ہیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی بنائی طور پہ ہمارا ہدف یہی ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے ہم نے نکال دینا ہے. تو دیکھیں اس پہ تو لگتا ہے کہ بڑے سٹل طریقے سے عمل ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ OIC عرب لیگ جن سے ہماری بڑی توقعات ہیں, روز جلسے جلوس ہو رہے ہیں. ایون آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل میں بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ہیں ہاسٹیجز ان کو واپس لایا جائے. وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے. لیکن اسرائیل میں آپ دیکھ لیں وار رائٹ جو آپ نے دیکھے حکومت ہے وہاں پہ جس کی بہت زیادہ آپ دیکھ لیں مخالفت شروع ہو گئی ہے نیتن یاہو کی. وہ لگتا ہے کہ انہیں آشیرواد حاصل ہے مغرب کی بھی اور امریکہ کی بھی, وہ اپنے طور پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آخری بات آمنا افسوسناک بات ہے کہ 47 ممالک عرب لیگ کے اپنا OIC کے اور عرب لیگ کے ممالک لگتا ہے کہ انہیں نہیں احساس ہے, اگرچہ انہیں نہیں لگ رہا کہ اس کے بعد وہ ہدف ہوں گے. اب کس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کتنے مفادات ہیں, یہ دیکھنے میں بھی بات ہے. لیکن پروسیس میں غزہ کے لوگ سفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس پر ہم جو ایرانین فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی صاحب, حامد خان صاحب, ان کا بڑا اہم بیان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ امن و سلامتی کا جو خطرہ ہے یہ دنیا بھر میں پھر پھیلے گا. یہ جو غزہ گریٹر اسرائیل والا ساری سچویشن بنی ہوئی ہے. اب جو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے اس میں ترکی کا بھی کچھ حصہ ہے, اس میں ایجپٹ بھی آتا ہے اور دیگر اسلامی ممالک بھی ہیں. تو ترکی کی تو ایک پوزیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان ممالک سے قدر بہتر بھی ہے. OIC کے پلیٹ فارم سے اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی نے اس طرح سے وہ رول پلے نہیں کیا, نہ ہی باقی جو اسلامی ممالک نے. ان کے لیے چونکہ خطرہ بہت ہے, تو کیا اب OIC کے پلیٹ فارم سے کچھ نکل کر آئے گا جس میں اس مسئلے کو, اس کی سنگینی کو سنجیدگی سے سمجھا جائے گا اور اس کے حل کی جانب بڑھیں گے؟ دیکھیے آمنہ, بات یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کی بے حسی, پوری دنیا کے مسلمان ممالک اور ان کے سربراہان کی بے بسی اور اس انداز کی مجرمانہ خاموشی کہ وہ غزہ کے ہونے والے ظلم جس میں لاکھ سے زائد لوگ شہادت پا چکے ہیں, ان سب کے جو ہاتھ ہیں وہ قیامت کے دن ہوں گے اور ان سب کے گریبان ہوں گے. یہ جو OIC کا آج اجلاس ہو رہا ہے یہ بالکل اس شعر کے مصداق ہے کہ کی جو میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ تو بدقسمتی سے پشیماں بھی نہیں ہو رہے. ان کو واقعی دو باتیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ ان کو خود اب اپنی فکر پڑتی نظر آئی. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا, ایران نے بھی دیا, ترکی نے بھی دیا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا گریٹر اسرائیل اس سے پہلے غزہ کا جو خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کی, بچوں کی جو قحط سے جو اموات ہو رہی ہیں, جو کھانا لینے راشن لینے جاتے ہیں ان پہ فائرنگز ہو رہی ہیں, ہسپتالوں پہ اسکول ختم ہو گئے ہیں, تعلیم ختم ہو گئی, مسجدیں تباہ ہو گئی. اس سب کو دیکھ کر بھی مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی مشترکہ لائحہ عمل ابھی تک نہیں آیا. حقیقت تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تقریروں کی حد تک کر رہے ہیں. وہ ایک فارسی کی مثال ہے, گفتن نشستن برخاستن, اس سے آگے ہم نہیں جا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آج وقت آ گیا تھا کہ جہاں پورا ویسٹرن ورلڈ, جہاں جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں لوگ لاکھوں میں, ملین میں مارچ کر رہے ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف, نیتن یاہو کی فرعونیت کے خلاف. اس کے مقابلے میں میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جہاں ابھی بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے پر بھی پابندی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا. OIC کو بڑا کلیئر سٹانس لینا ہوگا اور وہ کلیئر سٹانس یہ ہے کہ اب اس کو طاقت سے روکنے کی بات کی جائے. اب اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کی بات کی جائے. اب اسرائیل سے جن ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں اور جنہوں نے حال میں سفارتی تعلقات کیے ان کے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کی جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا جائے, اسی طرح جس طرح سربیا میں دیا گیا, جس طرح انہوں نے سوڈان کے بشیر کو دیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو. تو کیا نیتن یاہو جو ہیں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں کہ ان کے جنگی جرائم کے اوپر ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا؟ بات یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ اس کو ذمہ داری دکھانی ہوگی جہاں تک بات آتی ہے سیز فائر پر عمل کرانے کی. لیکن جب بات آتی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے OIC کا کام ہے, OIC ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کی وحدت کے حوالے سے اگر کوئی ایک ملک تکلیف میں ہے تو سب اس کا ساتھ دیں گے. آج اگر یہ یونٹی نہ دکھائی گئی, جو بہت دیر ہو گئی, ہم نے بدقسمتی سے دیکھا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اگر سٹرونگ پیغام نہیں جاتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ تو یورپ ان کو روکے گا, نہ کوئی روکے گا. یہ قتل عام جاری رہے گا اور غزہ کے لوگوں کو وہ سمندر میں بھی پھینکنے سے درے
فریگ نہیں کریں گے. وہ جو لوگ قبلہ لیکن یہ معاملہ صرف غزہ تک رکے گا نہیں نا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ آمنا صحیح کہہ رہے ہیں کہ بے حسی ہے, لیکن میرے لیے بہت افسوسناک اور تڑپنے والی بات یہ ہے کہ رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پہ جو فلسطینی بچے بوڑھے اور خواتین رو کے وہاں بیٹھ کے جاتی ہیں کہ ہمیں اندر آنے دو, ایجپٹ ان کو اندر نہیں آنے دیتا. دیکھیں اس سے زیادہ کیا جرم ہوگا کہ جو بھوکے لوگ ہیں رفح بارڈر کے پاس پہنچتے ہیں اور مصر ان کو اندر آنے دے, ان کو نہیں آنے دیتا. یعنی اس طرح یا وہ حماس کے لوگ ہو تو آپ بات کریں. جی بالکل بالکل یہی بات ہے, اور بنیادی طور پر میں اسی لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں. اور سر یہ ان ممالک میں بھی تو پھیلے گی نا, یہ فیوچرسٹک اپروچ نہیں ہے کیا؟ یہ صرف غزہ کی حد تک بات آپ نے کہی نا آمنہ, میں اس کا چھوٹا سا جواب دے دوں آپ کو. فیوچرسٹک کی بات یہ ہے کہ یہ وہ اپنی باری آنے کا انتظار اگر کر رہے ہیں تو ان کی باری آ چکی ہوئی ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی جو قریب کے ممالک ہیں, ترکی کے علاوہ تمام ممالک, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, سیریا ہو, indirectly who's controlling them? We have to be realistic. امریکن کتنا انفلوئنس ہے وہاں پر, وہ آلریڈی اب کی باری آئی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ نیوم سٹی جو بنایا جا رہا سعودی عرب میں, وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اب میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں, لیکن قرآن پاک میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اللہ مطلب بحیثیت امت مسلمہ ہمیں آج اگر نہیں جاگے گی لیڈرشپ, میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں میرے دل میں, آپ کے دل میں آمنہ, احتشام صاحب, ہم سب تڑپ رہے ہیں غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو لیڈ کون کرے گا. سعودی عرب ہے, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, انڈونیشیا ہے. میں بار بار وہ جو مسلم فیوچر کے خطرے کو دیکھیں نا, اب جارڈن جیسا ملک اسرائیل کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ جارڈن سے سڑک نکالیں اور جدہ تک لے جائیں. اب دیکھیں اتنی زیادہ ایکسیس دی جا رہی ہے ان کو, مطلب یہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ہم کیوں اجازت دے رہے ہیں. اسرائیلی میزائلوں کو ایران کے اوپر جانے دیا, عراق اور 3 دنیا کے مسلمان ممالک کے اوپر سے گزر کے ایران پر میزائل گرے اور ایرانی جہاز ریفیولنگ ہوتی رہی. ایرانی جو اسرائیلی جہازوں کی ریفیولنگ عراق میں ہوتی رہی, موصل کے ہوائی اڈوں پہ ہوتی رہی. سر یہی تو بدقسمتی ہے, سیلفشنس ہے, یہ بے حسی ہے. ایگزیکٹلی بالکل, اور مسلمان ممالک اس میں برابر کے شریک ہیں. اور اس کے اندر ضروری ہے کہ اب کوئی مشترکہ لاحہ عمل اپنایا جائے, ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج قیامت غزہ پر ہے تو پھر کب کسی اور کی باری ہوگی. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ حامد خان انور شام صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں کہ الیکٹرک کی ڈھٹائی کے حوالے سے اب ویمنز ایکشن فورم نے اس پر آواز اٹھا دی ہے. ایک خط میں مونس الوی کے خلاف صوبائی محتسب کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے ویمنز ایکشن فورم نے کہا ہے کہ کئی بورڈز کی جانب سے مسلسل حمایت مجرم کی پشت بنائی ہے. فورم نے کئی بورڈ اور HR پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے ہراسگی کے الزامات کی تحقیقات کی بجائے متاثرہ خاتون کو ہی نوکری سے برخاست کر دیا, اور اب ایک PR لابی کے ذریعے متاثرہ خاتون کی کردار کشی کی جا رہی ہے. فورم نے کہا کہ جنسی ہراسگی الزامات ثابت ہونے کے بعد مونس الوی کی عہدے پر موجودگی ادارہ جاتی بے شرمی کی بدترین مثال ہے. ناظرین, صوبائی محتسب نے مونس الوی کو ہراسگی ثابت ہونے پر عہدے سے برطرف کرنے اور متاثرہ کو 25 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنا دیا تھا, جبکہ عدم ادائیگی پر ان کی جائیداد ضبط کرنے, پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے. مگر افسوس کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں ادارہ درندگی کرنے والے کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے, مگر کہ الیکٹرک نے یہی کیا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں طاقتور عہدے پر بیٹھا شخص عورت کی عزت پامال کر کے بھی محفوظ رہے گا؟ اس کو یہ ایک ہم دیکھیں گے کہ کور ملتا رہے گا ہمیشہ اور اداروں کی جانب سے. کیا اس کا انجام ہوگا, اور یہ جو خط لکھا گیا ہے اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے کہ آپ سنوائی ہوگی اس کی؟ اس پر احتشام الحق صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. احتشام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اب آپ اس معاملے کو, کس جانب جاتے ہوئے؟ دیکھیں, ہم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے ہم سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, میل شیونزم ہے. یہی وجہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ان ایسی باتوں کا نوٹس نہیں لیتا. ابھی آپ دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں جو صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں جو مونس الوی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کون ہے جو مرکز میں بیٹھے لوگ جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں,
اتنا زیادہ آپ نے دیکھا کہ اس بارے میں احتجاج ہو رہا ہے, ہر طرف سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے, لیکن ایوری باڈی از انمووڈ. اور مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس کیا اور انہوں نے آپ نے دیکھا جس طریقے سے اس کو اسٹے آرڈر کر دیا ہے. بھئی کیا یہ پبلک امپورٹنس کا مسئلہ نہیں ہے آمنہ؟ کیا ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا وہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہیں, ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ مطلب یہ سندھ ہائی کورٹ نے اتنے عرصے سے اس معاملے کو لے کے رکھا ہوا ہے, تو بھی کیوں نہیں آپ فیصلہ کرتے؟ فیصلہ کرنا چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے یہ آمنہ کہ اگر کسی مسئلے کو لٹکانا ہے, اس کا حل نہیں ڈھونڈنا تو اس کو لٹکاتے چلے جائیں. تو یہی بالکل ہو رہا ہے. اور جس انداز سے یہ معاملہ اب دیکھیں نا کہ الیکٹرک ایک طرف تو کراچی کے لوگ جو ہے نا 2.5 کروڑ لوگ سفر کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان اناؤنس آپ نے دیکھا لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی آئے دن بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جو صورتحال وہاں پہ اتنی خرابی ہے, کنڈے لگائے ہوئے ہیں, ملک مال کھایا جا رہا ہے وہاں پہ. اور آپ نے دیکھا کہ 17% کی جو جن کے شیئرز ہولڈنگ ہیں ان کو مینجمنٹ دے دی گئی ہے, 32-35% والے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو یہ کام اچھا کر سکتے ہیں ان کو دور رکھا گیا ہوا. تو یہ بڑا لگتا ہے کہ کراچی جیسی شہر میں اس ادارے کے سربراہ نے جو میرا خیال ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ نہ صرف کنڈمنیشن, اس کو تو فوری طور پہ ہٹا دینی چاہیے, لیکن وہ تو میسج اس طرح دے رہا ہے, جو گفتگو اس طرح کر رہا ہے, وہ ارد گرد کے لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ویسے تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہم کرتے چلے جائیں گے, ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا اس کا نوٹس لیا جائے. دیکھیں ہم نا یہ ہمارے یہاں سر لیکن ڈٹائی دونوں جانب سے, ایک جانب سے کہ آپ اتنے ہائی لائٹ ہو گئے ہوئے, ایک ایسا شخص اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا وہ ہائی لائٹ ہو جائے, اس کی جانب سے اس کے اگینسٹ کورٹ کا آرڈر بھی آ جائے, لیکن نہ تو وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے, ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ہی ادارہ اس کو نکالنے کے لیے تیار ہے. ایسی کیا ہی ادارے کی مجبوری ہے کہ ایک بندہ, ایک شخص جس کو اب دنیا ڈسکس کری ہے, ہائی لائٹ ہو گیا یہ ایشو, اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ویمنز ایکشن فورم کو بھی خط لکھنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں. ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز اس پہ بات کر رہی ہیں, ہم اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن اتنا بھی کیا کہ کیا کور, کتنے اسٹرانگ ہیں یہ شخص؟ دیکھیں ہم نا مونس سلوی کو ہٹانے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انہی کے بندے ہیں, یا حکومت نے لگائے ہوئے ہیں, یا حکومت کے آشیرواد سے لگے ہیں, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے مرکزی حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری بڑی بڑی کارپوریشن ہیں جو ہم نے دیکھا بڑے بڑے ادارے پرائیویٹائز ہو چکے ہیں, جن میں 2-3 دفعہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, ناکام پرائیویٹائزیشن نہیں, میں تو کہوں گا کہ الیکٹرک کی, اور جس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے تھا نہیں چلا, اوپر سے اس طرح کے جو الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ بھی یہاں پہ جو لوگ مجرمانہ خاموشی لے کے لوگ بیٹھے ہیں آمنہ, ایسا کیوں ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہماری بول کی اینکر ہیں نادیہ مرزا کے ساتھ F7 میں ہراسانی کا کیس ہوا, انہیں چھیڑا گیا, تنگ کیا گیا, آوازیں کسی گئیں, بڑا لوگوں نے شور کیا, جناب نوٹس لیا گیا, واٹ ہیپن, کچھ بھی نہیں ہوا, خاموش ہو کے لوگ بیٹھ گئے. تو میرا خیال ہے اب یہ بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. جب تک آمنہ ڈائریکٹ کسی کے اوپر بات نہیں نہ آتی, کسی بڑے آدمی پہ جب تک بات نہیں آتی, کوئی ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. تو میرا خیال ہے یہ منحص القوم جس کو کہتے ہیں بے حیثی ہے ہماری, اور خاص طور پہ میں مرد ہوتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ہمارا کام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اگر خواتین, ہماری بچیاں جو اگر ان کو ورک پلیس پہ ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی, ابھی دیکھیں نا جو خبریں آتی ہیں کہ طرح طرح کی ناراضگی ہو رہی ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ہم نا پرسنل ہیرسمنٹ ہے, فزیکل ہیرسمنٹ ہے, وربل ہیرسمنٹ ہے, سائیکولوجیکل ہیرسمنٹ ہے, پاور ہیرسمنٹ ہے, آن لائن ہیرسمنٹ ہے, اور جینڈر انیکوالٹی ہے. مطلب آپ اتنی باتیں کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی بڑا اکثر یہ کہتی ہے زیرو ٹالرنس ہے ہراسانی کے بارے میں. بھئی آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ کی نظر سے بھی یہ گزرا ہوگا, آپ کی ڈیفینیٹلی انفارمیشن کی ٹیم, میڈیا ٹیم نے آپ کو بتایا ہوگا, لیکن نہیں, جب تک وہ قریب کا واقعہ نہ ہو جائے تو نوٹس نہیں آ جائے گا. تقریریں سارے کرتے ہیں, جب when it comes to taking any action تو خاموش اختیار کی جاتی ہے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے مفادات کس طرح کے ہیں. تو میرا خیال ہے مفادات سے ہٹ کے کبھی کبھی سوچنا چاہیے. ابھی بلاول بھٹو زرداری سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایک آنا چاہیے تھا, کوئی نہیں آیا. کسی حکومتی عہدیدار کا اسٹیٹمنٹ آیا, نہیں آیا. اب یہ کہ خاموشی مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین بھی, ان کی جانب سے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جانا تھا, اور پرائیورٹی بیسس پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملات کیوں اس طرح سے چل رہے ہیں. بہت شکریہ احتشام صاحب اس پر اپنا کرنے کے لیے. اگلی سٹوری کی جانب ہم بڑھتے ہیں ناظرین. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پختونخوا اور گلگت بلتستان میں شدید تباہی کے بعد اب پنجاب میں بھی سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے, جہاں دریاؤں کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. دریائے سندھ, چناب, راوی اور ستلج میں پانی کی سطح اونچے درجے تک جا پہنچی ہے,
اور اب تک 1.5 लाख अफराद को कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी और नारोवाल से इवैक्यूएट करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। भारत की जानिब से दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़ने और मधुपुर डैम से मजीद अखराज की वार्निंग के बाद मुतालिका अजला में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बावजूद भारत ने 24 घंटों में 2 बार पाकिस्तान को सैलाब की पेश की इत्तला दी है। अब ये सिचुएशन किस हद तक है और कितना ख़तरा है, हमें किस हद तक हमारी तैयारियाँ हैं, इसी पर बात करने के लिए DGPDMA पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इरफान साहब, आप एक तो सिचुएशन की सूरत हाल के हवाले से ज़रा बताइएगा किस हद तक ख़तरनाक बन चुकी है और हमारी तैयारियां क्या हैं, हम इसे कोप अप करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या कर रहे हैं, और शहरियों का ताउन इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो किस हद तक है, आपको दिखाई दे रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ओवरऑल ये जो 8वां मॉनसून स्पेल है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो अपर कैचमेंट्स हैं हमारे तमाम रिवर्स की, उनमें शदीद बारिशों का सबब बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे तमाम दरियाओं में इस वक्त वाटर फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो सिवाय दरियाए झेलम बाकी तमाम दरिया इस वक्त हाई फ्लोज पे चल रहे हैं। और अभी जो हमारे लिए मेन अलार्मिंग है सिचुएशन, वो हमारे पास और रावी दरिया में जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, और उसकी वजह यह है कि पिछले 3 से 4 दिन लगातार हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशें होने की वजह से वाटर फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख और 2 लाख के करीब हमारे पास गड्डा सिंह में दरियाए सतलुज में पानी रिसीव हो रहा है इंडिया से, जिसकी वजह से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और नीचे बाकी अजला में फ्लड प्लेन की हद तक तोगयानी का सामना है। इसी तरह जस्सर के मुकाम पे रावी में हमें इंडिया की तरफ से तकरीबन 1,25,000 के करीब पानी वो वहाँ क्यूसिक्स रिसीव हो रहा है, जो कि आगे आने वाले 6 से 8 घंटे में ये लाहौर के पास शाहदरा के मुकाम से भी गुजरेगा, जहां मीडियम टू हाई फ्लड की सिचुएशन रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जितनी भी अर्ली वार्निंग थी उसको इंश्योर किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाकी तमाम कम्युनिकेशन चैनल से हमने जितने फ्लड प्लेन्स हैं इन रिवर्स के, उनमें जो भी कोई रहने वाले थे, लोग थे, उन सबको ना सिर्फ एवैक्यूएट किया, उन सब प्रॉपरली अलर्ट किया। और इस वक्त भी रेस्क्यू की टीम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी तमाम महकमे पूरी तरह से अलर्ट हैं, लेकिन पीछे कंटिन्यूसली अभी मजीद बारिशें हो रही हैं, तो आने वाले जो 48 से 72 घंटे हैं इसमें हमें पानी के ये बढ़ते हुए फ्लोज का सामना रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर पूरी तरह और ये ऑपरेशन स्मूथली हो रहे हैं या किसी मसाइल का, किसी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त फील्ड में मौजूद है। जी मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो आप जिन ऑपरेशंस के हवाले से बात करें, ये स्मूथली हो रहे हैं या इसमें आपको किसी किस्म के मसाइल या रिसोर्सेज की कमी का सामना तो नहीं है? रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज की सच कोई कमी पंजाब में PDMA को और रेस्क्यू सर्विसेज को बिल्कुल नहीं है, और तमाम तर मशीनरी, तमाम तर फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट वो बिफोर हैंड ना सिर्फ हर जगह पे डिप्लॉय भी किया गया। और ये इस वक्त अगर हम देखें तो हम अपने सीजन के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और शुरू से ही कंटिजेंसी प्लानिंग से शुरू होकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से वो इंश्योर किया गया। और अब तो ये 8वां स्पेल है, इससे पहले 7 स्पेल हमने पंजाब में गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के इंतजामात ओवरऑल बेहतरीन इंतजामात रहे पूरे मुल्क में। और ये जो सैलाब के खतरे की सूरत हाल है, ये कब तक रहने का इम्कान है? और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि रिलीफ कैंप्स और जो सहूलियात हैं मुतासरीन के लिए, उसके हवाले से भी क्या सूरत हाल है, उस पर भी आगाह कीजिए। जी अभी ये अगले 48 से 72 घंटे जैसे मैंने कहा, ये इसी तरीके से क्रिटिकल रहेंगे, और कैचमेंट्स में जो बारिशें हैं वो कल्मिनेट होकर इसी तरह पानी के फ्लोज हमारे पास आते रहेंगे। लेकिन कल से ये सिस्टम क्योंकि वीक हो जाएगा अपर कैचमेंट्स में भी और पंजाब में भी, तो जब बारिशें थमेंगी फिर जो है पानी का सिर्फ अगला जो पानी होगा उसी के डिस्चार्ज का ही हमें एक मसला दरपेश रहेगा। लेकिन अगले 3 से 4 दिन 5 दिन ये मामलात इसी तरह वाटर फ्लोज के वो बढ़े हुए रहेंगे पंजाब में। ठीक है, और रिलीफ कैंप्स के हवाले से और सहूलियत के हवाले से भी जरा आगाह कर दें।
جی بالکل. اس وقت اگر میں اوور آل بات کروں تو الحمدللہ ابھی تک ہمارے جتنے بھی فلڈ پلینز ہیں دریائی بند ہیں وہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں. کسی ایک بھی جگہ کوئی چھوٹا موٹا بھی چیز نہیں ہے, نہ صرف ستلج میں, راوی میں, بلکہ چناب, انڈس, کسی بھی ریور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ فلڈ پلین جو ہے ہمارا, جو اصل میں پانی کے گزرگاہ کے لیے بنا ہوا ہے, وہاں پہ کیونکہ اب اوور دا ٹائم, اوور دا پیریڈ وہاں بستیاں بھی کچھ آباد ہو گئی, وہاں پہ فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں, ان میں پانی ضرور ہے, لیکن ہم ان کو پوری ریسکیو سروسز دے رہے ہیں اور باقی بھی جتنی فیسیلیٹیشن ان کو ریکوائرڈ ہے وہ میکسیمم چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ عرفان علی کاٹھیا صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے پاکستان کا جو اس وقت آٹو انڈسٹری ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے, اس پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار اور خزانہ کا مشترکہ اجلاس ہوا. شرکاء کو پاکستان آٹو سیکٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی. پاکستان کے آٹو سیکٹر نے شکوہ کیا ہے کہ فی کس گاڑی رکھنے کی شرح خطے میں سب سے کم ہے. پیداواری لاگت اور حکومتی ٹیکسز کا بوجھ اتنا ہے کہ ایک نارمل گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے, جس میں 60% صرف ٹیکسز پر مشتمل ہے. آٹو سیکٹر کو IMF شرائط پر بھی تحفظات ہیں. IMF کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ستمبر سے 5 سال تک پرانی استعمال شدہ کاروں کی تجارتی درآمد کی اجازت دے, اور اگلے سال جولائی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور جو دیگر پابندیاں ہیں وہ مکمل طور پر ہٹا دی جائیں. جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ جولائی 2026 سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی, جس میں کمرشل بنیادوں پر امپورٹ ہونے والی گاڑیوں کے لیے عالمی معیار اور سخت شرائط لاگو کی جائیں گی. حکام کے مطابق حادثے سے تباہ شدہ یا کم معیار کی گاڑیوں کی درآمد پر پابندی ہوگی. اب یہ جو سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس سے کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے HM شہزاد جو کہ چیئرمین موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن ہے, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو. اب یہ جو اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ حکومت کی پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکریجنگ ہیں کہیں نہ کہیں اس انڈسٹری کے لیے, خاص طور پہ جو لوکل اسمبلرز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, جب بھی حکومت کوئی ایسا اقدام کرنے جاتی ہے کہ جس سے عوام کو اور حکومت کو کوئی فائدہ پہنچے, اور یہ لوکل اسمبلر مافیا جو ہے یہ بہت شور مچاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10, 12, 15 دن اور بجٹ کے بعد سے, جب سے حکومت نے کہا کہ جی ہم یوز گاڑیاں کمرشل بیسس پر کھولنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے اپنا رونا پٹنا شروع کر دیا ہے کہ جی جو ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, گاڑیاں بک نہیں رہی ہیں, اور ہم لوگوں کو نوکریوں پہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ان کا کیا ہوگا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حکومت ایک اگر اچھا قدم اٹھا رہی ہے تو حکومت کو وہ اچھا قدم اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, پاکستانی عوام, اس کے بعد کوئی ہوتی ہے. لیکن یہ اسمبلر مافیا جو ہے اس نے بہت زیادہ شور مچایا ہے اور نئے طریقے سے جو ہے وہ حکومت کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو گاڑیاں آتی ہیں اس کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت سوال کہ کیا حکومت جو کمرشل امپورٹ الاؤ کرنے جا رہی ہے تو واقعی کیا وہ کمرشل امپورٹ جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں کیا وہی یہ گاڑیاں امپورٹ کریں گے؟ لیکن کیونکہ میرے سامنے ابھی حالیہ ایک ایکٹ کا ڈرافٹ گزرا ہے جس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوکل اسمبلر کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اسکیم. ایک طرف وہ گاڑیاں لوکل اسمبلڈ بھی کریں گے, اور جو اس میں جو شرطیں ہیں اس ایکٹ میں, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہی یوز گاڑیاں بھی باہر سے امپورٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. حکومت کو اس کے اوپر جو ہے تمام اسٹیک ہولڈر کو سننا چاہیے, اور جو ملک کے مفاد, کیونکہ اعظم صاحب نے اور خزانہ صاحب نے IMF کی بات کو مانتے ہوئے یہ اقدام کیا تھا کہ ہم کمرشل امپورٹ الاؤ کرنے جا رہے ہیں یوز گاڑیاں, تو اس کا فائدہ کیا عوام کو ہوگا اور حکومت کو ہوگا. لیکن اس میں جو یہ بیوروکریٹس جو بیچ میں جو یہ جو لوگ ہیں وہ یہ جو ڈرافٹ جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے, یہ لگ رہا ہے ان کو اس کا فائدہ ہوگا, بلکہ یہ لوکل اسمبلر ہی یہ گاڑیاں امپورٹ کریں گے. جیسے وہ لوکل CKD SKD اسمبل کرتے ہیں, اب یہ یوز گاڑیاں بھی امپورٹ کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, اور جس قدر ڈیوٹیز کی مزید
जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इस पे 40% और ड्यूटी बढ़ाकर ये गाड़ियां कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करेंगे, तो इससे तो आवाम को फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तो फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके फिर तहफ्फुज़ात क्यों हैं? उनके आप क्या समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है इसमें? भाई उनका इंटरेस्ट यही है ना कि वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियां बेचते हैं और स्टैम्प CKD SKD इंपोर्ट करके दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी आवाम को बेच रहे हैं। इनको है कि हमारे निकल जाए, और ये मार्केट तो जब निकलेगी ना कि आप मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आप मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है आप, बल्कि जो है ये जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आती थी उसको आपने रोकने की कोशिश की है। और जो नया ड्राफ्ट अब हमारे सामने आया है जो एक्ट की शक्ल में हुकूमत जो है असेंबली में पास कराने के लिए जा रही है, तो उससे ये जाहिर होता है कि एक तरफ लोकल असेंबलर अपनी गाड़ियां असेंबल भी करेगा और इस एक्ट में जो शराइत हैं उससे ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां भी, ये यूज गाड़ियां भी ये इंपोर्ट करेगा। जो इस कारोबार से वाबस्ता लाखों लोग हैं जो पिछले 35, 40, 50 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, ऐसी शर्तें डाल दी गई हैं कि वही गाड़ी नहीं मंगा पाएंगे। और मुझे ये लगता है कि मुझे अब हमारे जो जितने कार डीलर्स हैं, अब हम तमाम नेशनल असेंबलीज और जितने हैं हम डोर टू डोर उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट पे तो इलाज लगने वाली है। इससे ये कारोबार की फजा कायम नहीं होगी। ये पहले भी मोनोपोली थी, अब भी ये मोनोपोली हो जाएगी और ये कुछ चंद लोग, चंद मखसूस घराने ही ये गाड़ियां इंपोर्ट कर पाएंगे। आप कह रहे हैं चंद मखसूस घराने जो हैं वही गाड़ी इंपोर्ट कर पाएंगे और ये मोनोपोली जो है ये कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच HM शहजाद पर टेक देने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगी नाजरीन। कुरान पाक में ये रब्बे कायनात का फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन कितने ही अफसोस की बात है कि चंद रुपयों के लालच में जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप ने पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में जाली दवाओं की फरोख्त का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकूमतों को फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुखार, जिस्म दर्द, सोजिश, मैदा और सीने के अमराज की दवाओं के जाली वर्जन मार्केट में आम हो चुके हैं, जो इलाज के बजाय मरज को मजीद बिगाड़ रहे हैं। इससे पहले गुज़श्ता साल जाली इंजेक्शन ने कई मरीजों की बेनाई छीन ली थी, जबकि खांसी के सिरप और दिल की बीमारियों की नकली अद्वियात के स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आ चुके हैं। लेकिन सितम देखिए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अद्वियात और उनका खाम माल बाहर से आता है। डॉलर की बढ़ती कीमत ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी है, क्योंकि खाम माल महंगा होने पर मारूफ ब्रांड्स की दवाओं की नकली सप्लाई को फरोग मिल रहा है। ये जहर बेचने वाले ना सिर्फ मरीज की उम्मीद छीनते हैं, बल्कि उनके लवाहिकीन को भी दुख और मायूसी के अंधेरों में धकेल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दवाएं महंगी भी हों और जाली भी, तो मरीज या उसके लवाहिकीन कैसे पहचाने कि दवा असली है या नकली? मुतालिका इदारों को ही एक्टिव होना पड़ेगा इस काम के लिए, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। इस खबर के हवाले से अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।